السلام علیکم ساتھیوں، آپ کا مسلم بھائی حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام میں فتوے کی کیا حقیقت ہے، فتوے کا کیا حکم ہے، اور کیا فتوے پر عمل کرنا یا فتوے کو ماننا ضروری ہے۔ فتویٰ جو ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ ایک مذہبی رائے یا بعض کچھ مسئلے میں حکم کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن مذہبی رائے ہے یہ کسی مذہبی مسئلے پر یا کسی مذہبی یا دنیاوی مسئلے میں لوگ مذہب کی طرف جب دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی آپ کو واضح حل نظر نہیں آتا قرآن یا صحیح حدیث سے، تو لوگ پھر جو عالم دین ہوتے ہیں جیسے مفتی، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا مسئلہ مذہب کیسے بتاتا ہے، مذہب میں کیا، مذہب کی روشنی میں یہ چیز کیسے کی جائے یا اس کا حل کیا ہے۔ تو پھر یہ جو تعلیم یافتہ بہت ہی جو ہمارے عالم دین یا مفتی ہوتے ہیں، پھر یہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں، ہمارے علم کے لحاظ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا جو ہماری جو سمجھ ہے مذہب کی، اس کے لحاظ سے اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ تو یہ جو حل ہوتا ہے جب وہ مفتی دیتے ہیں، یہ ان کی رائے ہوتی ہے، یہ مذہبی حکم نہیں ہوتا۔ تو بعض مرتبہ یہ انفرادی طور پر انفرادی مسئلے پر ہوتا ہے، بعض مرتبہ اجتماعی مسئلے پر ہوتا ہے ایسی باتیں، بعض مرتبہ حکومتیں بھی مذہبی لوگوں سے رائے مانگتی ہیں حکومتی مسئلوں کے لیے۔ یہ چیزیں ایک رائے تک ہوتی ہے مذہبی اسکالرز کی یا مذہبی جو عالم دین ہیں ان کی، اور ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ بعض مفتی یا عالم دین ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کسی ایک طریقے سے، دوسرا مفتی یا دوسرے عالم دین کہیں گے نہیں بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کچھ ایسے ہے یا حل ایسے ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرقے بنتے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس مسلک بھی موجود ہیں جس میں بہت سارے ہمارے امام بھی موجود ہیں مسلک کے اندر، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ اس طرح کی چیزیں پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہوتی ہیں وہ واضح نہیں ہوتی، یا اس کا حکم قرآن یا صحیح حدیث میں ہمیں ملا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وقت آگے گزر رہا ہے، نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور لوگ ان مسئلوں کا حل مذہب کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اس کا مسئلے کا حل مذہب میں۔ تو جب مذہب اس بارے میں کچھ نہیں کہتا ہمیں، تو پھر جو لوگ مذہب کی طرف اس کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں یہ جو ہمارے جو عالم دین ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنی عقل سمجھ استعمال کر کے اس کا مسئلے کا حل بتاتے ہیں کہ بھائی مذہبی طور پہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بہتر حل ہے۔ لیکن یہ ان کی رائے ہے، ہم کو اگر وہ بات ٹھیک لگے یا صحیح لگے تو بالکل اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم لازم نہیں ہو جاتے ایسی چیزوں کے، کوئی بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ مفتی کے فتوے کو نہ مانیں تو آپ کو گناہ ملے گا یا آپ پر عذاب ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی رائے ہے اور لینی چاہیے۔ تعلیم جو علم والے لوگ ہیں، عالم ہیں، مفتی، ان کی رائے لینی چاہیے مسئلوں میں، لیکن رائے کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ اس مسئلے کے حل تک کیسے پہنچے، کیا چیز استعمال کی، کیا آپ کو قرآن میں کوئی واضح چیز نظر آئی ہے تو ہمیں بھی بتائیں، کہ حدیث میں صحیح حدیث میں مسئلہ یہ حل ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ اگر نہیں ہے، آپ نے اپنی عقل اور سمجھ استعمال کی ہے تو ٹھیک ہے، بتائیے کہ آپ اس مسئلے کے حل تک کیسے پہنچے۔ اور اگر وہ نہ بتائیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ کسی اور مفتی کے پاس جائیے، کسی اور عالم کے پاس جائیے اور مسئلے کا حل پوچھیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر چیز دنیا کے اندر جو ہمارے مسئلے یا کام یا ہمارے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم جس چیزوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کام، چاہے وہ کاروبار ہو، ہر چیز میں مذہب کا تعلق ہوتا نہیں ہے، یا مذہب اس کے بارے میں جب کوئی چیز صاف بات کرتا نہیں ہے یا بولتا بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوتا کہ ہر بات کو مذہب کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن اگر انسان صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں کوئی غلط کام نہ کر جاؤں مذہبی طور پر، یا میں ایسا نہ ہو کہ مجھے نہیں پتہ چلا یا مجھے نہیں معلوم ہے تو میں کوئی غلط گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو اس لیے لوگ جو ہے مفتی عالم کے پاس جاتے ہیں اور ان مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے یا ہم سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں بے شک علم والے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے،
اور پھر عمل کرنا چاہیے اگر آپ کو عقل میں سمجھ میں آ جائے وہ بات. اگرچہ کہ اگر مفتی کوئی آپ کو ایسا مشورہ دے، آپ کی عقل بول رہی ہو کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، لیکن مجھے اس فتوے سے فائدہ بڑا ہو رہا ہے کیونکہ یہ فتویٰ میرے حق میں بڑا اچھا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ بات سمجھ نہیں آئی اس میں، جو ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی اسلام کی روشنی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ بھی بے وقوف نہیں ہے. عمومی طور پہ لوگ تعلیمی یافتہ تو ہوتے ہی ہیں، دماغ تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس، بہت سو کے پاس. اور اس صورت میں اگر اس بندے کی یا بندی کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فیصلہ جب کہ مفتی دے رہا ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ مذہب کی روشنی میں بات ٹھیک نہیں بن رہی جتنا علم ہم خود رکھتے ہیں، لیکن مفتی کی بات ہے، اگر میں اسے مان جاؤں تو فائدہ میرا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو نہیں فالو کرنا چاہیے یا ہم کو نہیں ماننا چاہیے وہ بات. عقل استعمال کرنی چاہیے، دوسرے مفتی سے رائے لیں یا اپنی عقل کے بنیاد پر فیصلہ کریے، صرف اس لیے کہ آپ کو کسی مفتی کے فیصلے سے فائدہ ہو رہا ہے جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے. ایسی چیزیں کرنے پہ پھر ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. تو ساتھیوں، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ علم حاصل کریں. ہر کسی پر یہ لازم ہے علم حاصل کرنا. قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے، ترجمہ ضرور پڑھیے، بلکہ اپنی زبان میں پڑھیے، اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے، صرف پڑھیے نہیں سمجھیے. اور اگر دوسرے علم کے قرآن کے علاوہ دوسرے جو علم ہیں، جیسا کہ اگر صحیح کوئی حدیث موجود ہے یا فقہ کی چیزیں، وہ بھی پڑھیے. اور اپنے آپ کو اتنا کم سے کم اتنا علم حاصل کریے کہ آپ اپنی عقل استعمال کر سکیں، اور جب کوئی مفتی یا عالم آپ کو کوئی فتویٰ دے تو آپ اپنی عقل سے پہچان سکیں کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے خود کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب دیں گے. آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکیں گے کہ بھائی یہ مجھے تو فلاں بندے نے کہا تھا تو میں تو اس لیے کر رہا تھا. ہم پہ لازم کیا گیا ہے کہ ہم پڑھیں اور ہم علم حاصل کریں. قرآن کی بھی جو پہلے الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے نبی پر نازل ہوئے تھے، وہ پڑھنے پہ ہی ہوئے تھے کہ اقرا، پڑھو. بار بار کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شروع میں. تو یہ یاد رکھیے، علم حاصل کر لیے. تو انشاءاللہ تعالی ساتھیوں پھر بات ہوگی دوسرے موضوعوں پر بھی. اللہ نگہبان. خدا حافظ.